علیکم سامعین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان آصف اقبال اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز کا مقبول ترین پروگرام کام کی بات، جس میں ہوتی ہیں علم و دانائی کی باتیں اور شرکت کرتے ہیں شہر کے دانشور حضرات، پروفیسرز، ڈاکٹرز اینڈ لائرز۔ سامعین، آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ملک کے سینئر ایڈوکیٹ جناب محترم منیر احمد خان سدھانا صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اینڈ ایکس پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جھنگ۔ آئیے ان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ ماہر قانون ہیں، لا پڑھاتے ہیں، آپ سے بہتر کون یہ سمجھا سکتا ہے کہ رول آف لا کے اوپر امپلیمنٹ کیسے پاسبل ہے؟ تو اس بارے سر آپ ہماری کمیونٹی کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے رول آف لا کا، جی سر، بڑا واسٹ یہ جواب بھی ہے، کویسچن بھی ہے، اور اس میں ہر چیز سمیٹی جا سکتی ہے اور نہیں بھی سمیٹی جا سکتی، دونوں باتیں ہیں۔ ہم رول آف لا کی جب بات کرتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ ہمیں ہمارا جو ایک سوشل کانٹریکٹ ہے اسٹیٹ کا اور سٹیزن کا، وہ ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے سوسائٹی کا اسٹیٹ کے ساتھ۔ اس میں رول آف لا کے ساتھ ایک چیز اور ریلیٹڈ ہے، ایکولیٹی بیفور دی لا، جی سر، کہ اگر آپ ہیں، میں ہیں، یا کوئی پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، یا جسے ہم لائف کے سٹینڈرڈ میں بہت اب سمجھتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دے آر آل ایکول بیفور دا لا۔ جی سر، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے، اور سب پہ ایکول لاگو ہونا چاہیے، یس سر، مساوی طور پہ۔ یہ اختراع کہاں سے ہے؟ یہ پوری دنیا میں اس پہ کام ہو رہا ہے، رول آف لا پہ۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی کر رہی ہیں، فرسٹ ورلڈ بھی کر رہی ہے، لیکن جتنی تھرڈ ورلڈ ہے وہاں پہ انفارچونیٹلی رول آف لا نہیں ہے۔ جی، کیسے نہیں ہے؟ ایک تو ہم اداروں کو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ انکروچ کرتے ہیں۔ جی سر، وہاں کہ کون روکتا ہے انہیں؟ ریگولیٹ کون کرتا ہے؟ وہ ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان کرتی ہے۔ تو آیا کیا یہ ساری ذمہ داری سپریم کورٹ کی ہے کہ وہ سارے اداروں کو ریگولیٹ کرے، یا ان کی اپنی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے؟ یس سر، تو کہیں وہاں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ اب ایک معاملے کو پورے کنٹری کے سینکڑوں ادارے ہیں، ان کو دیکھنا کہ ان میں رول آف لا ہے، صحیح چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے، یہ ایک پلر ہے۔ یس سر، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اداروں کے درمیان یہ انکروچمنٹ جہاں اختیارات کی ہوتی ہے، جہاں شخصیات کسی قانون کو اپنی مرضی کے تحت مولڈ کرتے ہیں اس لیول پہ، لیکن اس سے بالا تر پبلک کے لیے کیا رول آف لا ہے، لوگوں کو کیسے اس سے بینیفٹ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ کیسے ان چیزوں کو ڈیل کرنا چاہیے، وہ یہاں اس لیے نہیں ہے۔ اور اس میں ابھی تک انڈیکس بھی بہت نیچے ہیں۔ ایک ڈپارٹمنٹ کو لے لیں، جی سر، ریونیو کو لے لیں، واپڈا کو لے لیں، سوئی گیس کو لے لیں، آپ پولیس کو لے لیں، ایف آئی اے کو لے لیں، نیب کو لے لیں، سارے جتنے ہیں ادارے، ان سارے اداروں کو اپنے ایمبٹ میں رہ کے کام کرنا ہے۔ جی سر، سب اداروں میں جو گورننس ہے وہ امپروو ابھی نہیں ہوئی۔ امپروو نہ ہونے کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ جی سر، وہ ایک وجہ کو ہم ڈسکس کریں تو، اور اس میں ڈسکشن کے لیے بھی ہمیں ان کے سارے ڈیٹا چاہیے۔ سپوز آج اس کرونا کے حالات میں جو پیدا ہوئے ہیں، جی سر، ان میں کیا ہے کہ آئی ایس پیز پہ عمل درآمد ہو رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ کیسے کر رہے ہیں؟ جی سر، یہ رول آف لا کس نے کروانا ہے؟ ہماری ایجنسیز نے کروانا ہے۔ جی سر، ایجنسی کون سی ہے؟ یہاں لوکل لیول پہ ایڈمنسٹریشن ہے، پولیس ہے، یہ سارے کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ اور سطحی بات جب بن جائے گی، اس سے آگے آئیں تو کیا پولیس لوگوں کو کس حد تک ٹارچر کر رہی ہے؟ جی سر، اگر پولیس ٹارچر کر رہی ہے تو یہ رول آف لا نہیں ہے۔ جی سر، اگر قانون میں کہیں ٹارچر نہیں ہے تو پولیس کیوں کرتی ہے؟ بالکل ٹھیک، کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آواز اٹھانی بھی نہیں ہے کسی نے۔ جی سر، چونکہ اس سوسائٹی میں جتنے لوگ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فائنانشلی انڈیپینڈنٹ ہیں، جی سر، وہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ڈیپینڈنٹ ہیں کہ ان کے معاملات ہیں،
وہ ان سے بنا کے رکھتے ہیں, وہ آواز نہیں اٹھاتے. پولیٹیشین جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ لوگ چونکہ اگنورینٹ رہیں, اور اگنورینٹ رہیں گے تو ان کو ہم ہمارے پاس آئیں گے, کام کریں گے. رول آف لا اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ایک غریب ترین آدمی ڈاؤن ٹراڈن جو ہے جی سر, وہ سٹیزن بینگ سٹیزن وہ اتنا ہی پاورفل ہو جتنا اس ملک کا پریزیڈنٹ ہے, زبردست. اور وہ نہیں ہے. جی سوری. اچھا, جو فرسٹ ورڈ ہے اس میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ جب میں پریزیڈنسی سے اترا ہوں نا تو اب میں سب سے زیادہ پاورفل ہوں, وہاں رسپانسبلٹی زیادہ تھیں, اب میری جو پروٹیکشن ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے چونکہ میں ایک عام سٹیزن ہوں. جی, پورے قانون کی جتنی بھی انٹینٹ ہے ٹو پروٹیکٹ دا کامن سٹیزن. اوکے سر. اچھا, وہ کامن سٹیزن کو کہیں بھی نہیں پروٹیکٹ کر رہی. یہاں دیکھیں بیوروکریسی کا اپنا ایک مزاج ہے, وہ مزاج جب شروع ہوتا ہے تو وہ غریب آدمی کو نہیں سنتے, جی سر. عام آدمی کو نہیں سنتے, ریفرنس وہاں پہ استعمال ہوتا ہے. یہاں پوسٹنگ ٹرانسفر میرٹ پہ نہیں ہوتی, ایک آفیسر کا اپنا طریقہ کار ہے, اس کے مطابق ہوتی ہیں. بیوروکریسی میں جب ایک کوئی انڈکٹ ہوتا ہے, سی ایس پی آفیسر بنتا ہے, تو وہ ریاست کی بہت بڑی ایک آرگنائزیشن کا حصہ بنتا ہے. جی سر. لیکن بننے کے بعد انفارچونیٹلی اس کی جو پوسٹنگ ٹرانسفرز ہیں وہ پولیٹیشین کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا پولیٹیشین کی کنسنٹ شروع ہو جاتی ہے. جی سر. یہ ساری چیزیں جو ہیں نا, یہ ہم ہوپ فلی چونکہ یہ نئی حکومت جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی تبدیلی لائے گی, بہتری لائے گی, تو یہ اس پہ کام کرے. اگر کر رہی ہے تو اس کو اور زیادہ امپروو کرے. سر, ایک طبقہ ہمارا خاص طور پہ, جیسا کہ ہم جرنلسٹ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, لائرز ہیں, پولیٹکس پرسنالٹیز ہیں, ہم میں ایک یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم ایک اسپیشل پروٹوکول لینا چاہ رہے ہوتے ہیں. ہم خود سے ہی رول کو فالو کرنا ہی نہیں چاہتے, رول آف لا کے اوپر امپلیمنٹ کرنے سے ہم خود سے ہی قاصر ہیں. تو اس لیول پہ سر آپ ہم جیسے افراد کو یا اس طبقے کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ یہ اس طبقے کے, میں خود کو بھی اس میں شامل کروں گا, آپ کو بھی, سب کو. جی سر. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں بطور انسان یہ گریس پیدا کرنی چاہیے جی سر. کہ میرے اندر جو میری اپنی کمپاس ہے جی سر. وہ مجھے مجبور کرے کہ میں اگر کسی کیو میں لگوں تو میں لگوں. جی سر. اگر میں یہ چاہوں گا کہ مجھے کسی ریفرنس کی وجہ سے ڈیل کیا جائے تو یہ سمجھ لیں کہ سوسائٹی کے بہت سارے لوگ فالو بھی انہیں کو کرتے ہیں. جی سر. اگر کوئی لائر ہے, صحافی ہے, جی. پولیٹیشنز ہیں, یا اور پیرز ہیں جی سر. جو آپ کے سوسائٹی کے بہت بڑے پلر بنے ہوئے ہیں. جی سر. پلر مین کہ وہ اپنے آپ کو سوشلی سمجھتے ہیں کہ ہم کسی اسٹیٹس پہ ہیں. جی سر. اگر وہ اس کو نگیٹ کرنا شروع کر دیں کہ نہیں ہم تو سب ایکول ہیں اور ہمیں ایکولی ٹریٹ ہونا چاہیے, جی سر. تو پھر ہوگا. ادروائز ابھی تو ہمارا ایک ٹرینڈ ہے, جی سر. مائنڈ سیٹ ہے, اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. جی سر. اس چینج کرنے کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے. جی سر. یہ ابھی چینج نہیں ہو رہا. جی سر. آپ دیکھیں کوئی کارڈ دیتا ہے کہ میرا انٹروڈکشن ہے, جی. کوئی کسی ریفرنس کے ساتھ کسی کو ملتا ہے, کوئی یہ کہتا ہے کہ میری نوئسنس اتنی ہے کہ میں اتنا نقصان کر سکتا ہوں, میں اتنا فائدہ دے سکتا ہوں. اب دیکھیں جو سب سے زیادہ رسپیکٹ ہے نا, جی سر. وہ اس کی ہونی چاہیے جو انسانیت کو زیادہ فائدہ دے سکتا ہے. بالکل ٹھیک بات. لیکن یہاں انفارچونیٹلی رسپیکٹ اس کی ہے جو انسانوں کو نقصان زیادہ دے سکتا ہے. جی. تو یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں اگر یہ ٹرینڈ چینج تبھی ہوگا جب ہم ایلیٹ کلاس فالو کریں گے رولز کو, تو دین مڈل کلاس بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہمارے. ایلیٹ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایلیٹ اس کو سمجھتا ہوں کہ جس کے اندر بہتر ہیوملٹی ہے, زبردست. ہمبلنس ہے. اب ایلیٹ وہ بن جائے کہ میں اتنا رونت ہے, ایگوئسٹک اتنا ہوں, میں اتنا میرے اندر فرعونیت ہے, لا بریکنگ ہے, تو اس سے تو ابورنس ہونی چاہیے, اور نئی نسل کو بھی کرنی چاہیے. جی سر. اور سوسائٹی میں بھی لوگوں کو, پڑھے لکھے لوگوں کو کرنی چاہیے. جی. جو غلط کرتا ہے اس کو غلط سمجھنا چاہیے. ایک سوشل پریشر ڈیولپ ہونا جی چاہیے. یہ سوشل پریشر ڈیولپ ہوگا تو یہ سارے جتنے بیریئر ہیں نا, جی سر, یہ سارے ریموو ہوں گے. سر ایک اسپیشل میسج میں چاہوں گا کہ آپ اپنے لائرز بھائیوں کو دیں, وکلا حضرات. چونکہ ریڈیو آواز کا یہ پروگرام کام کی بات الحمدللہ آل اوور دا ورلڈ دیکھا بھی جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے. ریڈیو آواز کی موبائل ایپ پر آل اوور دا ورلڈ اسے آڈیو میں سنا جاتا ہے, اور سوشل میڈیا یوٹیوب اور فیس بک پر اسے آل اوور دا ورلڈ دیکھا بھی جاتا ہے. پاکستان اور انڈیا میں خاص طور پر یہ بہت مقبول ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس پروگرام کام کی بات کے ذریعے اس پلیٹ فارم پہ آپ اپنی وکلا برادری کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, جہاں تک وکلا کا تعلق ہے, جی, میں دلی طور پہ یہ سمجھتا ہوں
اور میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ یہ کریم آف دی سوسائٹی ہیں جی سر. اور انہیں ہونا چاہیے. جی جب ایک ان سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے, توقع یہ ہے, تو ہر لائر کا جو کام ہے وہ ابو بورڈ ہونا چاہیے. جی سر. اس میں ایلیگنسی ہونی چاہیے, اس میں سٹیٹس اتنا ہونا چاہیے, بلو دی بیلٹ کوئی بات نہیں کرنی چاہیے, جی سر. ابو دی لا انہیں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے, ایمبٹ آف لا میں رہنا چاہیے. جی. اور رہتے ہیں, جی یہ بھی رہتے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ ایک ہم جنرل سٹیٹمنٹ دیں کہ کسی فلاں وکیل نے یہ کیا ہے, کسی ڈاکٹر نے یہ کیا ہے, کسی پولیس والے بھی. جنرل سٹیٹمنٹس تو ان پہ نہیں نا لاگو ہوتے. جی سر. میجورٹی آف لائر جو ہے نا وہ بہت اچھے ہیں اور بہت اچھا ٹریٹ کرتے ہیں. انہیں اپنی پروفیشنل لائف میں زیادہ سے زیادہ اسکلفل ہونا چاہیے, انہیں ایکسپرٹ ہونا چاہیے, اسٹڈی کرنی چاہیے. نوجوان لائرز کے لیے میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ انہیں آبزرو سینئر کو کر کے جی سر. انہیں بھی اپنی زندگی کو ایک رول ماڈل بنانا چاہیے. وکلاء کو رول ماڈل رہنا ہے جی سر. اور رہنا چاہیے, چونکہ سوسائٹی میں آج بھی کسی عامر کے خلاف یہی آنکھ اٹھا سکتے ہیں, جی سر. کسی جابر کے خلاف یہی کھڑے ہو سکتے ہیں, اور یہ اسی صورت میں کھڑے ہو سکتے ہیں کہ جب یہ اندر سے ٹھیک ہوں, جی سر. اندر سے یہ ویک نہ ہوں. اور ویک شخص وہی ہوتا ہے جو غلط ہے, جی بالکل سر. لا بریکر ہے, جی وہ سر. ویک بھی ہوتا ہے. جی سر. تو ہمیں وکلاء کو, ہر وکیل کو یہ چاہیے کہ اسے ہر جگہ پہ پورٹرے اتنا اچھا کرنا چاہیے, چونکہ اس کی گفتگو اس میں ریشنل ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور ریشنلٹی کے ساتھ جب بھی کریں گے تو سب سے زیادہ جو پاورفل چیز ہے وہ انسان کی اپنی آرگومنٹ, کلیئرٹی, ریشنلٹی ہے. جی سر. تو میں سب کے لیے یہی, میری ویسے بھی اپنے میرے جو ایسوسیٹ ہیں ان سے میری گفتگو بھی یہی رہتی ہے, ادروائز بھی ہے, اسی پہ کام بھی کرتے ہیں. تو میری سب کے لیے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کو اسی طرح ہی لیں. سامعین محترم, آپ سن رہے تھے پروگرام کام کی بات. ریڈیو آواز کا مقبول ترین پروگرام کام کی بات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے منیر احمد خان سدھانہ صاحب, سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور, ایکس پریزیڈنٹ بار ایسوسی ایشن جھنگ. اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. سنتے رہیے ریڈیو آواز 105.